الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ خداوند تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے طاقت دی، زمین میں پاور دی، ان کو چاہیے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 162 میں، وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مومنوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن وہ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کو اجر عطا کریں گے۔ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اور قرآن میں 59 مرتبہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جن میں سے 29 صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے اور 56 آیات میں زکوٰۃ بیان ہوئی ہے، اور ان میں سے 27 ایسی جگہ ہیں زکوٰۃ جہاں بیان ہوئی ہے جہاں نماز کے ساتھ بیان ہوئی۔ ہماری شیعہ فقہ کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں مین ہماری 4 ہیں، کافی ہے، من لا یعظ الفقی ہے، استبصار ہے اور تہذیب ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بعض احادیث کی کتابیں ہیں جس میں صرف فقہ کی احادیث آئی ہیں، یعنی احکام کی احادیث آئی ہیں، فروع دین کی احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے ہماری جو مین کتاب ہے حدیث کی، وہ کتاب ہے ہماری وسائل الشیعہ، اور یہ شیخ حر عاملی نے لکھی ہے جو لبنان کے عالم دین تھے، اور اس وسائل الشیعہ پر ایک کتاب لکھی ہے مستدرک الوسائل، شیخ نوری نے لکھی ہے۔ وسائل الشیعہ میں اور مستدرک وسائل الشیعہ میں، مستدرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا محدث ایک کتاب لکھتا ہے جو بیان کرتا ہے کہ یہ روایت فلاں کتاب میں آنی چاہیے تھی، نہیں آ سکی، میں اس کا تدارک کرتا ہوں، اس کی کمپنسیشن کرتا ہوں، اس کا ازالہ کرتا ہوں، اس لیے اس کا نام مستدرک رکھتا ہے۔ شیعوں میں وسائل الشیعہ پر مستدرک لکھی گئی ہے، اہل سنت میں مستدرک علی صحیحین ہے حاکم نشاپوری کی، کہ وہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسی احادیث جو مسلم اور بخاری میں آنی چاہیے تھی نہیں آئی، مسلم اور بخاری کے معیار پر اترتی تھی نہیں آئی، میں ان کو بیان کر رہا ہوں، ان کی تلافی کر رہا ہوں۔ وسائل شیعہ اور مستدرک وسائل شیعہ میں 1980 احادیث ہیں زکوٰۃ سے متعلق، یعنی اتنی زیادہ اہمیت زکوٰۃ کو حاصل ہے۔ لیکن شیعہ اور سنی میں بعض موارد میں زکوٰۃ میں فرق ہے۔ اہل سنت میں زکوٰۃ پیسوں پر ہے، ہمارے ہاں اجناس پر ہے، اور اجناس بھی جن پر زکوٰۃ ہے وہ 9 چیزیں ہمارے ہاں، اور ان کا تفصیل سے آپ خدمت میں ابھی بیان کرنے والے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدن کی زکوٰۃ ہے اور ایک مال کی زکوٰۃ۔ بدن کی زکوٰۃ وہی زکوٰۃ ہے جس سے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطریہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ بھی سے کہتے ہیں، جو عید کے دن پے کرنی پڑتی ہے، ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور زکوٰۃ مال 9 چیزوں پر ہے کہ ان چیزوں کے نام ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے، ان کا نصاب بھی بیان کریں گے، ان کی مقدار بھی بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کا لفظ اس سے پہلے کہ اسلام اسے استعمال کرے اور اسلامی ٹرز میں یہ آئے، اسلام سے پہلے اس کا معنی 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور استعمال ہوتا تھا ترقی کے لیے۔ اور جب اسلام میں زکوٰۃ جب آئی، زکوٰۃ کا حکم آیا، تو یہ لفظ ایک خاص مقدار میں استعمال ہونے لگا اور خاص انداز سے اس مقدار کے حصول میں استعمال ہونے لگا اور اس کے مصارف میں استعمال ہونے لگا۔ زکوٰۃ قرآن میں بھی ہے، قد افلح من تزکا،
کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے کیا کیا؟ تزکیہ نفس کیا. ہم کہتے ہیں نا تزکیہ نفس، اسی سے نکلا ہے، اسی سے جو ہے ملتا جلتا ہے. یعنی بعض اوقات زال اور زے سے جو لفظ شروع ہو اس کا معنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ادغام کرتا ہے، ایک دوسرے کا معنی قریب ہوتا ہے. عربی زبان کا ایک کلیہ قانون ہے بعض اوقات کہ بعض روٹ جو ورڈ ہوتا ہے وہ کئی الفاظ کے لیے ایک ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے بعض اوقات اس کے معنی ملتے جلتے ہیں اور بعض اوقات متضاد معنی ہوں. مثال کے طور پر فاضل کا معنی ہوتا ہے فضیلت، فضل کا معنی ہوتا ہے بہتری، فضل کا معنی ہوتا ہے فضائل. لیکن یہی فضل اگر جب فضلہ سے ہو تو اس کا معنی فضائل کے معنی میں نہیں ہوتا، اس کا معنی یعنی اضافی چیز، ایکسٹرا چیز. اور جب یہی فضل سے ہو تو فضیلت کے معنی ہوتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اس کا مین مطلب یہ ہے کہ فضل ہر ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں. اگر وہ اچھی ہوگی تو فضیلت ہوگی، اگر وہ ایکسٹرا چیز بری ہوگی تو فضلہ ہو جائے گا. اس لیے زکوٰۃ بھی کئی معنی کے لیے لفظی طور پر استعمال ہوا ہے اسلام سے پہلے، اور اب بھی لفظی طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں، احادیث کی اصطلاح میں خاص معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے زکوٰۃ کا لفظ. اور قرآن میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جس میں سے مین آیات کو ہم لیتے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 میں آیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر سورہ حج میں آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے حکومت دی، پاور دی اور جو مق دیا، ان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے وَمُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مومن وہ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انہیں اجر عطا کریں گے. پھر سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ مومن جو ہیں ان کو تجارت لین دین خدا کے ذکر سے دور نہیں کر سکتی، اور مومن وہ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر وسائل الشیعہ میں اور اس کے مستدرک میں 1980 احادیث آئی ہیں زکوٰۃ سے متعلق، اور پھر زکوٰۃ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں احادیث میں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، زکوٰۃ دین اسلام کا 5واں ستون ہے، خدا کے غضب کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ زکوٰۃ ہے. نماز تب قبول ہوگی جب زکوٰۃ دی جائے گی. زکوٰۃ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان خدا کا ماننے والا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے خدا کا محبوب بنے تو زکوٰۃ دے. اور واجبات میں جس کی زیادہ تاکید ہوئی وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ انسان کے مال کی حفاظت کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، اور تزکیہ نفس کی سبب کا بنتی ہے. اور زکوٰۃ کے ذریعے آپ بیماروں کے لیے شفا حاصل کر سکتے ہیں، بلا کو دفع کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ زکوٰۃ مالدار لوگوں کے لیے امتحان ہے، اور یہ جو آدمی جس کے اندر کنجوسی کی بیماری ہے اس کا جو ہے وہ علاج زکوٰۃ ہے. اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ زکوٰۃ بعض کا صدقے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور بعض کا صدقہ کہہ کر زکوٰۃ مراد ہوتی ہے. قرآن میں خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی ان کے مال سے صدقہ لے، وہاں مراد زکوٰۃ ہے. اور اسی وجہ سے بعض اوقات ہم اس کے معنی مختلف ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ یعنی کہ صدقے کے معنی میں آ رہی ہے، صدقہ کبھی زکوٰۃ کے معنی میں آ رہی ہے، تو اس کے سمجھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے جہاں پر ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں جو ہے سادات کے لیے حرام ہے جب دینے والا غیر سید ہو. اس بنیاد پر کہا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے مال کی میل ہے، اور دینے والا کسی ایسی نگاہ سے دیتا ہے جو کہ معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے. تو پیغمبر کی جو اولاد ہے یہ ان کے لیے شائستہ نہیں ہے کہ ایسے مال کو لیں جس میں دینے والے کی نگاہ
عام دینے کے حوالے سے تھوڑی کم تر ہو پس تو مناسب نہیں ہے کہ اس چیز کو لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے صدقے کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ اور صدقے کی، ایک واجب ہے ایک مستحب۔ سادات کے لیے جو منع کیا گیا وہ واجب صدقہ ہے یا واجب زکوٰۃ ہے۔ مستحب صدقے میں لینے میں اگر ان کی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف مکروہ ہے مستحب صدقہ۔ اور واجب صدقہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ ہے واجب صدقہ، فطرانہ واجب صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں صدقہ دوں گا، یہ صدقہ اس پر واجب ہے۔ اب وہ اگر غیر سے کیا تو سادات کو نہیں دے سکتا صدقہ۔ پھر اس کے علاوہ امیر المومنین کی زبان مبارک اور دوسری احادیث میں زکوٰۃ سے متعلق جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، یا بہت ساری احادیث ہیں، ان کا مال ضائع ہو سکتا ہے، ان کو جو ہے منافع میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور گویا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ اپنے مال کو ناجائز طریقے پہ خرچ کر رہا ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینا گویا کہ غریبوں کے مال میں چوری کرنے کے برابر ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ ساری احادیث کا مجموعہ اور اس سے خلاصہ جو ہے علماء نے نکالا ہے۔ اب اگلے مطلب کی طرح آتے ہیں کہ زکوٰۃ نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح واجب ہے، اور جو آدمی اس کا جان بوجھ کے انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور زکوٰۃ میں جب دے رہے ہیں آپ پے کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ قصد قربت ہو اور نیت قربت کی ہو، تب قبول ہوگی۔ قرآن کی بہت ساری آیات اور صورتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ مثال کے طور سورہ اعراف میں آیا، سورہ نمل میں آیا، سورہ لقمان میں آیا، سورہ فصلت میں آیا، اور اتفاق سے یہ جو صورتیں ہیں جس میں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے یہ ساری مکی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، زکوٰۃ کا جو بیان ہے، زکوٰۃ کی جو ڈیفینیشن ہے، زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مکے میں یہ تھا، صرف اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں زکوٰۃ تم دو، یہ اچھی چیز ہے، لیکن واجب کے طور پر جو چیز پیش کی گئی ہے وہ مدینے میں ہے، اور اس کی تفصیل جو ڈیٹیل مدنی آیات میں ہے۔ مکی آیات میں صرف بیان آیا اس کا، اور پھر مدینے میں یہاں تک کہ حکم وہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ نبی پر واجب قرار دیا کہ ان کے اموال سے صدقہ لیں، یہ زکوٰۃ لیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو حکم آیا ہے دوسری ہجری میں آیا ہے۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اس کے مصارف کو بیان کیا کہ یہ زکوٰۃ جو لی جا رہی ہے یا لی جائے گی مسلمانوں سے، یہ کہاں خرچ ہوگی۔ بعد میں ہم اس آیت کو بھی پڑھیں گے اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ زکوٰۃ قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس طرح ہم پر واجب ہے ہمارے لیے ضروری ہے، گزشتہ ادیان میں بھی تھی، گزشتہ ریلیجنس میں تھی، لیکن وہاں پر واجب کے طور پر نہیں تھی۔ اب یہ ہم نے بیان کرنا ہے کہ کون سے زکوٰۃ کون سی چیزوں سے آپ نے دینی ہے۔ مال پر زکوٰۃ نہیں ہے فقہ شیعہ میں، فقہ جعفریہ میں۔ زکوٰۃ پھر کن چیزوں پر ہے؟ گندم پر ہے، جو پر ہے، کھجوروں پر ہے، کشمش پر ہے، یعنی انگور پر نہیں ہے، کشمش پر ہے۔ اس کے علاوہ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، اونٹوں پر ہے، گائے پر ہے، اور بھیڑوں پر ہے۔ اب بعض ہمارے شیعہ فقہاء نے اس سے اجتہاد کیا ہے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا، اور اس میں گنجائش بھی ہے اجتہاد کی، کہ کیونکہ اس زمانے کی اجناس یہ تھی، اب اجناس بڑھ گئی ہیں، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی صرف گندم نہیں، مکی بھی ہوتی ہے، باجرہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح مال مویشی کے لحاظ سے اس زمانے میں صرف گائے تھی، اب بھینسیں بھی ہیں، تو آیا بھینسوں پر زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، یہ مجتہد کا کام ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اجتہاد کریں۔ یہاں پر میں ایک اضافہ کرتا چلوں، پیغمبر کے زمانے پر آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ زکوٰۃ جو تھی وہ خاص جانوروں پر تھی، تو امام علی جب تشریف لائے تو انہوں نے بعض جانوروں کا اضافہ کیا۔ کسی نے پوچھا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کی جو اسلامی حکومت تھی اس کے اخراجات کم تھے، اب زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس زمانے میں یہ جانور ہوتے تھے، اب اس زمانے میں ان جانوروں کا اضافہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہم
حاکم شرع ہونے کے حوالے سے، امام وقت ہونے کے حوالے سے، میں ان چیزوں کا اس میں اضافہ کر رہا ہوں بعض جانوروں کا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے گندم پر ہے، جو پر ہے، کھجور پر ہے، کشمش پر ہے اور سونا اور چاندی پر ہے، اس کی مقدار کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ اب علماء نے یہ جو جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے ان کو 3 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے۔ غلہ یعنی اناج، گندم، جو اور کھجور اور کشمش کو اناج میں شمار کیا گیا، اور سونے اور چاندی کو نقدین کہا جاتا ہے، یعنی یہ پیسوں کی بنیاد ہے، نقد کی بنیاد ہے، اور اونٹ، گائے اور بھیڑ کو جانور میں شمار کیا، یہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیے، اناج، کیا کہتے ہیں، زر یعنی جو ہے سونا اور چاندی، اور تیسرا جانور۔ غلوں میں، غلات میں یعنی اناج پر جو زکوٰۃ واجب ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جس اس اجناس کا، اس اناج کا، اس غلے کا مالک ہو، یعنی کسی اور کی ہے تو وہ واجب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اس کی ایک خاص مقدار ہو تو تب زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ ان کی مقدار علماء نے بتائی ہے 885 کلو گرام گندم آپ کے پاس آپ کو حاصل ہوئی ہے کھیت سے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ ہے، مثلا 885 کلو گرام گندم آپ کو حاصل ہو گئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو گندم ہے یہ بارش کی پیداوار ہے، یہ نہری پانی کی پیداوار ہے، یہ ٹیوب ویل آپ نے استعمال کی ہے۔ اگر آپ نے ٹیوب ویل استعمال کیا ہے یعنی اس پر آپ نے اخراجات پڑے ہیں، خرچہ آپ نے اٹھایا ہے، تو پھر آپ نے دینا ہے 5%۔ اور اگر بارانی زمین ہے یا نہری زمین ہے جس پر آپ کا خرچہ نہیں ہوا تو وہاں آپ نے دینا ہے 10%، یعنی اس پہ کم ہے اس پہ زیادہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو گندم حاصل ہوئی ہے اس میں اخراجات آپ نے نکالنے ہیں، ٹریکٹر کا خرچہ ہو گیا، اس میں مزدوری جو آپ کی لگی ہے، کھاد جو استعمال کی ہے، بیج کے جو پیسے آپ نے دیے ہیں، یہ سائڈ پر رکھیں گے۔ اس کے بعد جو گندم آپ کے پاس بچی ہے وہ اگر پہنچتی ہے نصاب پر تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے، ورنہ اگر اس سے کم ہوتی ہے مقدار تو واجب نہیں ہے آپ پر زکوٰۃ۔ اب دوسرا آ گیا سونا اور چاندی۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس کا مالک ہو، اور دوسرا سونا اور چاندی میں شرط ہے کہ زکوٰۃ اس صورت میں ہے کہ جب یہ سکے کی صورت میں ہو، سکت رائج الوقت کی صورت میں ہو، کیونکہ بعض ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ سونے کے سکے ہوتے ہیں اور اس سے معاملہ ہوتا ہے، اس سے لین دین ہوتا ہے، تو تب جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سونا جو آپ کے پاس ہے اس پر 1 سال گزر جائے، آپ نے سونا آپ کے پاس آیا ہے، موجود ہے، اور سال گزر گیا اس پر اور وہ سکے کی صورت میں ہے، اس سے لین دین بھی ہو سکتا ہے، تو تب زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں کی مقدار بھی ہے، یہ سونا ہو تو 69 گرام تب زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور چاندی کے بارے میں ہے کہ 600 گرام ہو تو تب جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ان میں سے دونوں کی جو ہے وہ مقدار ہے، یعنی 69 گرام سونا ہو یا 600 گرام چاندی ہو تو آپ نے 40واں حصہ دینا اس کا زکوٰۃ۔ اب آتے ہیں حیوانات کی طرف، جس میں گائے ہے، اونٹ ہے اور جو ہے وہ بھیڑ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ گائے، بھیڑ، اونٹ آئے ہیں تو 1 سال ہو گیا، اس کے بعد آپ پر واجب ہوگی۔ اور دوسرا اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہے گائے، بھیڑ، اونٹ پر کہ وہ عام کھلی چراگاہوں میں چرتی ہوں، آپ اس کے لیے خرچہ نہ کرتے ہوں، خرید کر اسے دانا یا مثلاً گھاس نہ دیتے ہوں،
اگر خرید کر دیتے ہیں تو پھر واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہے، گائے ہے، بیڑ ہے، یہ پورا سال فارغ رہے ہوں، یعنی یہ اونٹ اور بیل اگر جو ہے وہ کام کے ہیں، ان سے کوئی کام لیا جاتا ہے اور سارا سال کام کرتے ہیں، پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر یعنی اگر 100 بھی آپ کے پاس ہوں گے تو پھر زکوٰۃ ان پر نہیں ہوگی، وہ آپ کی مزدوری کے لیے ہیں، آپ کے کام کے لیے ہیں۔ یعنی ویسے ایسے پراپرٹی آپ ان کو ایسے نفع کے طور پر، تجارت کے طور پر آپ ان کو استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اونٹ پر، گائے پر جو زکوٰۃ ہے اس کی ایک تعداد ہے، اس سے اگر کم ہوں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اونٹوں پر یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو پھر زکوٰۃ ہوگی، گائے آپ کے پاس 30 ہیں تو تب زکوٰۃ ہوگی، بھیڑ آپ کے پاس 40 ہے تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 4 اونٹ ہیں تو پھر زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر 35 آپ کے پاس گائے ہیں تو زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے، 25 گائے ہیں تو پھر زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر 35 بھیڑیں ہیں تو زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ ہے؟ 5 اونٹ ہوں تو آپ نے 1 بھیڑ زکوٰۃ دینی ہے، اور 30 گائے آپ کے پاس ہوں تو آپ نے 1 بچڑا دینا ہے زکوٰۃ، جس کی عمر 2 سال ہو، اور 40 بھیڑیں اگر آپ کے پاس ہیں تو 1 بھیڑ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو حاکم شرع حاصل کرے گا، جو جمع ہوگی، اس کو کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ جس طرح خمس کے بارے میں ہے نا کہ خمس کے 2 حصے ہیں، سام سادات ہے وہ سادات کو جاتا ہے، غریب شہیدوں کو، سام امام جو ہے وہ مجتہد کو جاتا ہے، وہ اصل میں امام کو جاتا ہے اور مجتہد نائب امام ہوتا ہے، اس لیے مجتہد کو دیا جاتا ہے۔ مجتہد پھر اس کو استعمال کرتا ہے، شیعہ مذہب کی ترویج کے لیے استعمال کرتا ہے، فقراء میں تقسیم کرتا ہے، جہاں کہیں مدرسہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ مدرسے بناتا ہے۔ وہ مجتہد کی ثوابدید پہ ہے کہ کہاں پر وہ اسے خرچ کرے گا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کی آیت واضح ہے، قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہیں یہ غریبوں کے لیے ہیں، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہ، فقیر اور مسکین عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا معنی سیم ہے اور بعض اوقات ان کا معنی مختلف ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ ذکر ہوں تو یہ مترادف ہیں، سینونیم ہے، اگر اکٹھے ذکر ہوں تو ان کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ مہینے کا خرچہ نہ ہو، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 دن کا خرچہ نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ بس زکوٰۃ فقیر کو بھی جا سکتی ہے اور مسکین کو بھی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہ، فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تیسری، وہ لوگ بھی زکوٰۃ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا کام کر رہے ہیں، اس یعنی زکوٰۃ کی مد میں سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور پھر زکوٰۃ جائے گی کس کو؟ ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن غریب ہیں، ان کو جائے گی۔ اگر آپ کو امید ہے کہ ان کو زکوٰۃ آپ دیں گے، وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ ان کو دیں گے تو اسلام کی طرف وہ بڑھیں گے، اسلام کی طرف توجہ دیں گے، مسلمان ہونے کا امکان ہے ان کا، تو پھر آپ ان کو تالیف قلوب کے لیے، ان کے دل جیتنے کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ پھر رکاب، اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو کہ جو کہ مقروض ہیں، یا بعض نے اس کا معنی کیا ہے غلاموں کو دے سکتے ہیں، رقبہ کہتے ہیں غلام کو، پھر رکاب یعنی کسی کی غلامی میں ہے، یعنی اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا بعض علماء اس کا معنی لکھتے ہیں مقروض لوگوں کو، یعنی ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اب بہت سارا قرضہ آ گیا ہے، وہ دے نہیں پا رہا تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی امیر ہے، سب کچھ ہے، معاملات اس کا چل رہا ہے، لیکن قرضہ اس پہ بہت زیادہ ہے، وہ اتنی آمدنی اس کی ہے نہیں کہ قرضہ بھی دے سکے، تو کیا ہے وہاں پر وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، غارمین رکاب کا پہلے کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ غلام ہے، غلام کو آپ دے سکتے ہیں، غارمین یعنی مقروض لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ،
اب فی سبیل اللہ کے دو معنی علماء نے لیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ میں آپ خرچ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کو. بعض علماء نے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد لیا ہے، ڈیفینس لیا ہے، یعنی آپ زکوٰۃ کو ملک کی ڈیفینس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ملک کے دفاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مجاہدین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایک ایسا آدمی جو جہاد پہ چلا گیا، اب اس کے بیوی بچے ہیں، ان کو نان نفقے کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ میں سے ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں. بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ سے مراد یعنی ہر وہ کام جس میں خدا کی رضا پائی جاتی ہے اسے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. وابن السبیل، اور ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو سفر میں غریب ہو گئے. اپنے ملک میں ٹھیک ہے، وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، سفر میں گیا ہے، پیسے اس کو گم ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ اس کے لیے پیش آ گیا ہے، اب اس کو گھر تک واپس جانے کی پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں یعنی راستے میں جو آدمی رک گیا ہے، راستے میں وہ رہ گیا ہے، اب وہ گھر تک نہیں پہنچ سکتا، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ یعنی جو غریبوں نے کو دینی ہے، مسکینوں کو آپ نے دینی ہے، دوسرے افراد کو جو دینی ہے، یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے. واللہ علیم حکیم، اور خدا جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ شیعہ سنی کا متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر سید سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے متبادل شیعوں میں یہ ہے کہ خمس ہے، اہل سنت میں اس کے متبادل کچھ نہیں ہے. ان کے یہاں بھی سادات کو زکوٰۃ دینی حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس کا متبادل کچھ نہیں. شیعہ میں اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں، اور اگر کوئی غریب ہے، سید ہے، نیک ہے اور اچھا عقیدہ رکھتا ہے تو وہاں پر آپ کیا کریں، اور علن کو گناہ نہیں کرتا تو آپ اس کو خمس دیں. خمس میں سے وہ حصہ جو سادات کا حصہ ہے. جی ابھی بات کافی لمبی ہو گئی ہے.